أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سید الکونین جد الحسنین نبی القاسم محمد وأهل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الأراضین صاحب العصر والزمان خلیفۃ الرحمن امام الانس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الارض والسماء اللهم عجل فرجه الشریف۔ اللہ کرے کل کا جمعہ ظہور کا جمعہ ہو، انشاءاللہ دنیا سے ظلم ختم ہو اور ہمیں توفیق ہو کہ اس حکومت جہانی کا حصہ بن سکیں۔ بہترین رات ہے، دعا کی رات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ اسلام کو بطور آزمائش قبول کریں، ایکسیپٹ اسلام ایز اے چیلنج۔ اور آج 5 محرم ہے، 6ویں کی شب ہے، یا 6ویں کڑی ہے۔ کوشش ہم کر رہے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جو چیلنجز ہمارے سامنے ہیں وہ واضح ہوتے چلے جائیں اور وہ اس کا علاج بھی ہمیں معلوم ہوتا چلا جائے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے اموات، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔
اس موضوع کو ذرا سا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کل 2-3 دن سے بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اس کا صحیح دینی رخ سمجھ میں آ جائے ہمارے ذہنوں میں، اور آج کی رات اس سے بہتر کوئی رات نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں گفتگو کریں۔ جس بات کو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے سمجھنے کے لیے میں ایک تاریخی واقعہ بیان کروں، اس کے بعد ہم اپنے ضمیروں کو ٹٹولیں اور دیکھیں ہمارا اسٹیٹس کیا ہے، ہماری حالت کیا ہے، اور یہ گھرانہ جس کا دعویٰ کرتے ہیں ہم لوگ محبت کرتے ہیں، وہ گھرانہ کس منزل پہ تھا۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہزادی کونین فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا سے محمد وعجل فرج سے پوچھا، بیٹی اس وقت جبرائیل پہلو میں ہے، اب پوچھ رہے ہیں بیٹی سے پوچھو کیا چاہیے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہے، بیٹی سے کہو کیا چاہیے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے ہم ذرا ذہنوں کو ٹٹولیں۔ آج کوئی پاورفل انسان جس کے پاس قوت ہو، سب کچھ ہو، مال ہو، اور آپ کو یقین ہو کہ وہ دینے والا ہے، اور آپ سے کہے کہ کیا چاہیے، آپ کیا مانگیں گے؟ غور کیجیے، آپ کتنی اڑان ہے، دیکھیں آپ، گھر، رزق، گاڑی، کمفرٹ، کیا مانگیں گے؟ سوچیے آپ۔ ہماری معراج یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مادی دنیا کے اچیومنٹس۔ شہزادی کا جملہ سنیے اور آج کے لیے معراج، اس پہ کام کیجیے، یہ چیلنج ہے ہمارے لیے۔ اللہ، شہزادی نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے، اس کے چہرے کی زیارت کرو۔ کوئی خواہش مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے۔ لقاء پروردگار کی خواہش، کوئی خواہش نہیں۔ میں چاہتی ہوں جب اس سے ملاقات کروں تو اس کو دیکھوں۔ بحث ہے، قرآن نے بحث کی ہے اور اس پر علماء بحث کی ہیں۔ وہ آسان مسئلہ نہیں ہے کہ میں چند لمحوں میں اس مسئلے کو چھیڑوں اور سمجھ بھی سکوں، نہ میں سمجھاؤں نہ سمجھا سکوں گا، بہت ہی مشکل مسئلہ۔ لقاء پروردگار ایک اہم مسئلہ ہے اور یہ ہدف انسانی ہے۔ اس کو ہم لوگ اپنے لیول پہ سمجھانے کے لیے، یعنی ہم اپنے لیول پر ایک حدیث کا سہارا لیں گے۔ جس طرح سے قرآن کی آیتیں یفسر بعضها بعضا، قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں، اسی طرح سے احادیث کو بھی دوسرے احادیث کا سہارا لینا پڑے گا تفسیر کے لیے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ قول ہے قیمت کل امرئ ما یحسنہ۔ اللہ اکبر۔ پرائز ٹیگ کیا ہے؟ ہماری شرٹ پر پرائز ٹیگ لگا ہوتا ہے، کموڈیٹیز پر پرائز ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ واٹ از دی پرائز ٹیگ آف ہیومن بینگ؟ انسان کی پرائز کیا ہے؟ کیا قیمت ہے انسان کی؟ مولا فرماتے ہیں انسان کی قیمت اس کی اپنی نیت و ہمت ہے۔ ما یحسنہ، اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا آپ کا مقصد حیات کا، بس بھائی گھر ہو، پرسکون عبادت کرے اللہ کی، اچھی رزق ملے، وسیع رزق ہو، کیا دیکھ لیجیے۔ لیکن مولانا فرما رہے ہیں قیمت انسان کی اس کی ہمت اور اس کی نیت، حسن نیت ہے، کیا چاہتا ہے وہ۔ ممکن ہے کہ نہ پہنچ پائے لیکن اچھی نیت تو رکھنا چاہیے۔
امکان ہے کہ نہ پہنچ پائے، لیکن نیت تو اچھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے کیا چاہیے، اب میں اسکول بنانا چاہتا ہوں، یونیورسٹی بنانا چاہتا ہوں، کالج بنانا چاہتا ہوں، قوم کے لیے ایک فیکٹری وہ کھولنا چاہتا ہوں جس میں ہزاروں قوم کے افراد اس میں کام کر سکیں، اور جتنی آپ کی ہمت ہے اس سے پتہ چل رہا ہے، گو نہیں کر سک رہے ہیں مگر ہے نیت بہت خوبصورت، اور آپ کی قیمت کی ٹیگ بھی وہی ہے۔ انسان کی قیمت اس کی اپنی نیت، حسن نیت اور ہمت ہے۔ مولا فرما رہا ہے قیمت کل امرئ، انسان اگر گھر کی قیمت ہے تو وہ گھر ہی ہے، وہ گاڑی ہے تو گاڑی ہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسی ہو چیز جو اس کے لیے زندگی ہو جائے، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہونے والی ہے مگر اللہ کی ذات فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ڈر ہے فنا ہونے کا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس نہ فنا ہونے والی ذات میں ضم ہونا چاہیے۔ آسان مسئلہ نہیں ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کوشش ہونی چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کے لیے ایک مرحلے سے مجھے گزرنا ہے، سب مل کر کے درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مقولہ ہے انگریزی میں، اردو میں بھی شاید کبھی استعمال ہوتا ہے، میں نے اتنا اردو دان میں نہیں ہوں۔ اینڈ جسٹیفائز دی مینس، یعنی مقصد تک پہنچنا ہے اور مینس کچھ بھی ہو جائے کوئی بات نہیں۔ مثلاً الیکشن میں کامیاب ہونا ہے، جو کامیاب ہونا ہے جھوٹ بھی بولوں، دھوکہ بھی دوں، مقصد کیا ہے؟ کامیابی، الیکشن میں کامیابی ہے۔ اینڈ جسٹیفائز دی مینس، مقصد ہدف یا وسیلے کو، ہدف وسیلے کی توجیہ کرتا ہے۔ سنیے حسینیوں میرا نہیں جملہ، اور اس تمام پورے اس مقدمے کا جواب مولا امام حسین کی طرف سے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ من حاول علی امر اور الی امر بمعصیت اللہ، ایک چیز کا ارادہ کیا پہنچنے کا، کوئی چیز کام کرنے کا ارادہ کیا۔ مولا یہ حدیث جو مولا کی حقیقت میں وہی انہی کے نانا کی ہے۔ ہم نے بتایا تھا ہمارے ہاں اتنے یقین کے ساتھ ہم لوگ کہتے ہیں معصوم کی حدیث، اماموں کی حدیث، قال رسول اللہ، اور جب قال رسول اللہ تک پہنچتے ہیں تو وما ينطق عن، یعنی سلسلہ وہ پاک سلسلہ ہی ہے، ہر ایک حدیث انڈائریکٹلی وہی حدیث ہے، حدیث ہے سلسلۃ الصحابہ۔ مولا فرماتے ہیں من حاول الی امر بمعصیت اللہ، اگر کوئی نیت یہ کرے کہ مجھے اس کام تک پہنچنا ہے لیکن اس نے گناہ کو وسیلہ بنایا، کانا افوت لما ارجو واسرع لمجیء لیحذر ما یحذر۔ بہت خوبصورت، اگر اس کو میں ترجمے سے کروں تو سمجھ میں نہیں آتا، آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے بتاتا ہوں۔ مثلا فری وے، ہائی وے ہے، شارع فیصل، ٹھیک، ہم انٹر ہوئے، ہمیں رائٹ پہ جانا چاہیے تھا، ہم نے لیفٹ ٹرن لے لیا۔ توجہ بہت اچھی طرح سے۔ اب جب لیفٹ ٹرن لیا تو جتنی تیزی سے گاڑی بھگاؤں گا اتنا ہی تیزی سے مقصد سے دور ہو جاؤں گا۔ ہے سمجھنے کی کوشش کیجئے بھی۔ مولا امام حسین فرما رہے ہیں اگر کسی نے ایک کام کی نیت کی مگر وسیلے کو گناہ بنایا تو جتنی تیزی سے جائے گا اتنا اللہ سے دور ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ مجلس امام حسین کرنا ہے بھائی، ہمارے گھر میں ہمیشہ سے مجلس ہوتی ہے، ٹھیک ہے مجلس ہوتی ہے، اس سال نہیں کر سکا میں، نہیں کر سکا کوئی بات نہیں،
امام آ کر کے آپ کے ہاتھ نہیں پکڑیں گے، نہ مجلس کے لیے کہا تھا، نہ کرنے پہ آپ کو کچھ کہیں گے۔ تو کبھی غلط فہمی میں میری بہنیں خصوصاً، میری بیٹیاں، عورتیں خصوصاً، کیا کہنے ان بہنوں کے جو صبح سے شام تک ہائے حسین کہتے ہوئے ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، یہ جذبے کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، مگر یہ جذبہ پیوریفیکیشن کے اس منزل پر ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجلس میں جا رہی ہوں مگر میرا مجلس میں جانا میرے شوہر کے لیے رضامندی کا باعث نہیں ہے، تو جانا ہر قدم معصیت پروردگار میں جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح سے کوئی مجلس کرنا چاہتا ہے، ایک سال نہیں کر سکے، گھر میں تمام سال بھر کی تباہی آئیں، مجلسیں نہیں ہوئی، اس طرح سے نہیں۔ لو شئنا لہدیناہم اجمعین، اگر ہم چاہتے تو ہم سب کی ہدایت کر دیتے، ہم نے زبردستی کوئی دین نہیں چلایا۔ 1,24,000 انبیاء کی ضرورت نہیں تھی، ایک اسرائیل کو نبی بناتا تھا، اگر نماز پڑھو تو زندہ، نہیں پڑھو تو اٹھ جاؤ گے۔ لوگ بڑا الارم لگتے تھے، ہائے بھائی زندہ رہنا، ہاں ورنہ ہم چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا میں نہیں چاہتا زبردستی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یہاں آنا تو حر بن کے آنا، آزاد منش بننا، فریڈم۔ مجلس حسین اچھا مقصد ہے، اگر چوری کر کے مجلس حسین کریں تو مجلس حسین نہیں ہے، دھوکہ دے کے مجلس حسین کریں مجلس حسین نہیں ہے، مجلس حسین میں آ کے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچائیں مجلس حسین نہیں ہے، مجلس حسین میں آ کر کے غیبت کریں مجلس حسین نہیں ہے، مجلس حسین میں آ کے کسی کو اذیت دیں مجلس حسین نہیں ہے، مجلس حسین میں آ کر کے کسی کو ڈانٹ دیں مجلس حسین نہیں ہے۔ ہدف اچھا ہے، ہدف جہاں اچھا ہو، مینس بھی، وسیلہ بھی، ذریعہ بھی پاک و پاکیزہ ہو، تب کہیں ہدف تک پہنچے۔ کبھی یہ ذہنوں میں مت ڈالیے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، نیا آپ یہ میرا 25واں سال ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھ جیسے کو سننے کے لیے اتنا بڑا مجمع یہاں بھی، سامنے پیچھے سبھی بتا رہے تھے کل، ماشاءاللہ بس خدا انشاءاللہ سب کو سلامت رکھے، ہر مجلس میں یہی حال ہے۔ اب مجھ جیسے کو سننے کے لیے آتے ہیں، ورنہ یہاں پہلے کوئی ہضم بھی نہیں کرتا تھا، جی مشکل مسئلہ ہے بھائی، یہ کچھ بولتا ہی نہیں ہے، فضائل ہی نہیں پڑھتا۔ سن لیجئے، حدیث کا زندہ کرنا فضائل، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی اللہ احیو امرنا، مولا امام رضا علیہ السلام، رحم اللہ امرأ من احیا امرنا، اس انسان پر، اس شخص پر اللہ رحمت نازل فرمائے جو ہمارے امور کو زندہ کرتا۔ پوچھا مولا آپ کے امور کو کیسا زندہ کریں؟ کہا ہمارے علم کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں۔ سکھائیں، سمجھیں، میں سکھاؤں۔ الہی شب جمعہ پروردگارا احسن عبیدک نصیبا من عندک وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفَةً لَدَيْكَ۔ دعائے کمیل زرزر پڑھ لینے کی دعا نہیں ہے، کوئی بھی دعا زرزر پڑھنے کی نہیں ہے، ایک جملے پہ مر جائیے، ڈوب جائیے، ایک جملے پہ ڈوب جائیے۔ وہیں پہ علماء کہیں کہ نہیں آج میں یہی جملے پہ رو رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں، یہ جملہ ہے ہی کیا؟ پروردگارہ ایسا بندہ بنا دے خالص جو تیری خدمت میں لگا رہا۔ اللہ اکبر۔ آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے۔ پروردگارہ فلسطین، کشمیر، مسلمان جہاں جہاں زائنزم کے انڈر ہیں، خدا مالک ان کو آزاد فرما۔ پروردگارہ ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے۔
ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ۔ بس ایک جملہ آج کے لیے دعا کمیل۔ مولانا آج دعا نہیں ہوئی، بعض ہے تو آدھے گھنٹے میں پڑھیے، 20 گھنٹے میں پڑھیے، 25 منٹ پڑھیے، زیادہ ٹائم نہیں ہے، مگر پورا پڑھیے، رٹ کے چلے جائیے، نہیں ایک ہی جملہ وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ۔ پروردگارا مجھے ایسا چھوٹا سا بندہ ہوں، میں ایک چھوٹا سا بندہ ہوں، مگر تیری خدمت میں ایسا بنا دے کہ بہترین نسبت تیری طرف ہو جائے۔ وَزُلْفَةً لَدَيْكَ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نوجوانوں، بزرگوں، معاف کرنا، میں ایک چھوٹا انسان ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مگر جو حقیقت بولتا ہوں اس کو تکلیف ہو تو سمجھ جائی کہ دوست دل دکھا کے کہتا ہے، دشمن ہنسا کے کہتا ہے۔ مولا ام المومنین دعائے صباح میں مولا اللہ اکبر، کتنے خزانے ہیں، اے مسلمان، اے مومن، تو کتنا دور ہے ان خزانوں سے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایمان نے کیا ہمیں دیا ہے۔ باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال۔ مولا ام المومنین، مقصد تک جانا چاہ رہا ہوں، مینس میرے صحیح ہونا چاہیے، ذریعہ میرا وسیلہ سب صحیح ہونا چاہیے، پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اگر اب پاک و پاکیزہ وسیلہ ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مولانا یہ راستہ اس لیے میں آئے، شارٹ کٹ ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کٹ کی تلاش۔ اللہ تک پہنچنے کا طریقہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ ان الراحل الیک قریب المسافہ۔ امام سجاد دعائے ابو حمزہ ثماری میں فرماتے ہیں، جو تیری طرف جائے اس کا پہلا قدم تیری طرف ہے، قریب مسافہ۔ مگر تیری طرف جانے کے لیے مولا فرما رہے نا، باعدتنی ذنوبی، میرے گناہ نے وصال تک پہنچانے تک نہیں دیا، یعنی میں پہنچنا چاہتا تھا مگر میرے گناہ جو باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، میرے گناہوں نے دار وصال، آپ اردو میں وصال سمجھتے نا، وصل، اس کے مقابل میں ہجر، جدائی کو کہتے ہیں، ہجر و ہجران، وصل ملاقات کو کہتے ہیں۔ پروردگارہ میں اس دنیا میں آیا تھا تیرے سے ملاقات کے لیے، مگر میرے گناہ نے کتنا دور کر دیا۔ باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال علی، جملہ بس ایک ہی جملہ آج کے لیے۔ مولا کائنات یہ فرما رہے ہیں، گناہ انسان کے وصال پروردگار سے دور کر دیتے ہیں، اس کے مقابل میں نیکیاں انسان کی اللہ سے قریب کر دیتے ہیں۔ قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ یاد رکھ لیجئے، کسی عامل کے پیچھے مت جائیے، خدا کے واسطے حسینیوں، عامل کے پاس مت جاؤ، کسی تعویذوں کے لکھنے والوں کے پیچھے مت جاؤ۔ اب میں آپ کو لکھی ہوئی تعویذ نہیں، مولا کی دی ہوئی تعویذ دیتا ہوں، جو لکھی ہوئی نہیں ہے یہاں سے لے کے چلے جائیے۔ جس نے انسانوں اور اللہ کے درمیان اپنا رشتہ اچھا کر لیا، اللہ اپنے اور اس کے درمیان اچھا کر لیا۔ بیوی میری زندگی سے پریشان ہے، اندر کوسنیاں دے رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں نماز بہت مزیدار پڑھ رہا ہوں، چلے گا وہ؟ ہمارے گھر کی بات ہے، گھر میں اگر جانور پلیں، بیٹی دیکھو میں جا رہا ہوں شب 19 کی شب، 19 رمضان کی شب، آپ نے کتنی مرتبہ سنا ہے، یہ مرغابیاں ہیں، ان جانوروں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، ان کو دانہ پانی نہیں دے سکو تو ان کو آزاد کر دو۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یعنی جانوروں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ انسان گھر میں تڑپ رہا، پریشان ہے، بہو پریشان ہے، بیوی پریشان ہے، خاندان پریشان ہے، میں رزق کہاں سے ملے گا؟ باعدتنی ذنوبی عن دار الوصال، میرے گناہ میرے دار وصال سے دور کر دیتے ہیں، میرے گناہ میرے دار وصال سے دور کر دیتے ہیں۔ کربلا پاکیزگی کی جگہ ہے، گناہ کی جگہ نہیں ہے۔ گناہ کر کے کربلا جانے کی کوشش، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
معلوم ہے بہت بڑا انجیکشن، درود بھی نہیں ہوگا، صلوات بھی کم ہو گیا. شرم نہیں آتی ہے. آفیسرز، بڑے بڑے آفیسرز فائل نہیں ہٹاتے جب تک کہ رشوت نہیں ملی. وہ پیسہ لے کر کے کیا کرو گے؟ گھر بنا لیا، ماشاء اللہ لکھو ماشاء شیطان. اللہ نہیں چاہتا، حرام اللہ نہیں چاہتا، یہ شیطان نے چاہا. تو سمجھتے ہو کہ کچھ بھی کر لوں گا مسلمان رہوں گا. اسلام میں کہتے ہیں نا، اسلام ایک حقیقت نا، لقد فتن الذین من قبلہم، امتحان ہے. اگر تم لا الہ الا اللہ کہو، عموماً لوگ کہتے ہیں مولانا اسلام میں کوئی فن ہی نہیں ہے. میں نے کہا فن چاہتے ہو تو ڈونٹ سے لا الہ الا اللہ. مزے چاہتے ہو مت کہو لا الہ الا اللہ مت کرو. پھر تم مزے کرو، جو چاہے کرو، اٹھو بیٹھو لوٹو جیسے کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ کی بات کر رہے ہو جی، نہ کہو لا الہ الا اللہ، جو چاہے کرو. لیکن لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جوان مرد بن کے کہو. اس لیے کہ لا الہ لقد فتن الذین من قبلہم، تم جیسے ہی تم لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ امتحان شروع کر دے گا. سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، سچا ہے یا جھوٹا، سچا ہے یا جھوٹا، سچا ہے یا جھوٹا. لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جواں مرد بن کے کہو، اور محمد رسول اللہ کہنا ہے تو اس سے زیادہ جواں بنو. یعنی آدم کو نہیں مانوں گا، نوح کو نہیں مانوں گا، ابراہیم کو نہیں مانوں گا. اب اس کے بعد تم اتنے قوی ہو گئے، تم میں اتنی جرأت ہو گئی، تم نے علی ولی اللہ کہہ دیا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی. یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں. صلوات اللہم صلی شب جمعہ شب وصال، شب ہجران کو شب وصال سے بدلو. شب وصال کیسے بدلیں گے؟ ایک قدم آگے بڑھو. کیسے؟ توبہ کے ذریعے سے. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت. بہت کچھ گناہ کر دیا، خدا کہتا ہے میرے پاس آؤ. تم کہو توبہ، میں کہتا ہوں بخش دیتا ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. ایک حدیث میں نے روایت دیکھی کہ جب بندہ گنہگار بندہ کہتا یا رب یا رب یا رب، یہ فرشتے جو ہیں معلوم ہے گناہ دیکھیں وہ لوگ لکھ رہے ہیں، وہ لوگ محجوب کرتے ہیں، آواز کو اڑنے نہیں دیتے، یعنی اللہ تک نہیں پہنچانا چاہیے. چونکہ گنہگار ہے اس کی آواز کو محجوب کر دیتے ہیں، رکتے ہیں. جب چوتھی مرتبہ کہتا ہے یا رب، اللہ کہتا ہے فرشتہ ہٹو، عبدی لبیک عبدی. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. یا رب یا رب یا رب، آوازیں رک رہی ہیں اس لیے کہ گنہگار ہے. مگر خدا، اسی لیے دعائے کمل میں مولا نے فرمایا اگر فرشتے نہیں دیکھ سکتے تو تو دیکھ رہا. فرشتے سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. اگر وہ کچھ اپنے غلطیوں کی وجہ سے میرے گناہ بتا نہیں سکتے تو تو کنت انت الرقیب من ورائہم، تو رقیب ہے. جب بندہ کہتے ہیں سنو میری بہنوں مت جاؤ کسی تعویذ کے پیچھے، میری مائیں ہر ایک نسخے کے پیچھے مت جاؤ. یہاں پہ آیا، واٹس ایپ میں آ گیا یہ عمل بہت اچھا ہے، اتنے رکعت نماز پڑھو، جب تک کہ یقین نہ کر لو امام کی طرف سے نسخہ ہے، ان نسخوں پہ عمل مت کرو. بہترین نسخہ امام معصومین کی دعائیں ہیں. جب مومن کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، چوتھے یا رب پہ اللہ پروردگار آواز دے
ہم کیا کہتے ہیں حج میں جاتے ہوئے؟ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. کیا معنی لبیک ہے؟ مالک آ گیا تیری خدمت میں، لبیک حاضر ہوں. 4 مرتبہ رب کہنے کے بعد خدا کہتا بندے میں آ گیا ہوں. کون سی رات ہے یہ؟ آج کی رات سمجھے اس رات کو کتنی اہم رات ہے. یا رب یا رب یا رب. چوتھا یا رب میں خود پروردگار کہتا ہے بندے زیادہ مت بول. کیوں رب پہ آ رہا ہے؟ رب پہ کیوں آ رہا ہے؟ توجہ 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 توجہ. اللہ کے صفات سورہ الحم میں 4 صفتوں کا انسان بیان کرتا ہے. رحمان رحیم الحمدللہ رب رب اور مالک یوم الدین. 4 صفات ہیں، 4 صفات. رحمان رحیم رب مالک. سورہ الحم میں 4 صفات پروردگار ہیں. رحمان رحیم. سبقت رحمتہ غضب. پروردگار تیرے 99 ناموں میں قہار بھی تو ہے، جبار بھی تو ہے. بسم اللہ القہار الجبار. حدیث میں میرے بچوں کو، میرے بندوں کو میرے قہاریت سے مت بلاؤ. میرے بندوں کو مت بلاؤ کہ میں قہار ہوں، میں جبار ہوں. ان کو بہت رحیم ہوں میں. میرے بندوں کو کبھی یہ مت ڈراؤ کہ میں ان کو لیتا نہیں، جگہ نہیں دیتا ہوں. نا، ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں رحمان ہوں. سبقت رحمتہ غضب. اس کی رحمت آگے ہے، غضب سے پیچھے ہے اس کی رحمت. اسی لیے مت ڈراؤ میرے بندوں. حدیث میں ہے مجلسیں پڑھنے والوں میرے بندوں کو میرے عذاب سے مت ڈراؤ. میں بڑا رحیم ہوں، میں بڑا رحیم ہوں، بڑا رحمان ہوں. میری رحمت سے یاد کرو میرے بندوں کو. عظیم عظیم. توجہ. تو کیسے یاد کریں، کیسے سمجھیں؟ دیکھیے انسان آیا ہے، یہ فلسفہ نہیں اب گاڑ رہا ہوں میں، یہ حقیقت ہے. اس میں یہ دنیا ہی لذت کی دنیا ہے. اس دنیا کو پاٹنا بھی بہت آسان کام نہیں ہے. انسان آیا ہے صفات الہیہ کا مظہر بننے کے لیے. کائنات میں کسی میں قوت نہیں ہے. مولا نے جو فرمایا اتزعم انت جرم صغیر فیک انت وعالم اکبر. کیا تم خیال کرتے ہو کہ تم چھوٹا سا جرم ہو؟ تم عالم اکبر ہو. 171 بلین گیلیکسیز، 170 ارب کہکشانیں چھوٹی، انسان بڑا. یہ کیا ہے بڑپن اس میں؟ کہ کائنات مختار نہیں ہے، یہ مختار. صبح اٹھوں یا نہ سنوں، حرام کھاؤں یا نہ کھاؤں. جی تم سمجھتے ہو شیعہ کو کسی کو بھگا کے نوجوان بچوں کو لے جا کر کے زندان میں ڈال دیں گے، گمنام کر دیں گے. تم سمجھ گئے کہ ہم نے کر دیا. خدا قہار نہیں ہے، چھوڑ دے گا. اس زندان میں بیٹھے ہوئے وہ مومن پڑھ رہا یا رب یا رب یا رب، چھوڑ دے گا ساتھ پروردگار؟ نہ، اس کی آواز سنے گا، آواز لبیک. اور تمہاری ایسی تباہی آئے گی کہ تم تصور بھی نہیں کر سکو. اس لیے کہ دنیا میں بھی، یہ نہیں کہ آخرت میں، دنیا میں بھی تمہیں پتہ چلے گا. جہنم کی لذت تم دنیا میں بھی پاؤ گے. حقیقت یہی ہے. کتنے نوجوانوں کو گم کر دیا رمضان میں، اتنے ہنگاموں کرنے کے بعد کچھ کو. اور ہم بھی تو متحد نہیں ہیں، ہماری بھی تو بدبختی ہے. ہم بھی تو کسی کے سامنے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کرتے. عزیزان گرامی، دنیا میں انسان آیا ہے انعکاس صفات پروردگار کرنے کے لیے، منعکس کرنے کے لیے، ریفلیکٹ کرنے کے لیے، آئینہ بننے کے لیے. اللہ نے کہا زمین میں یہ قدرت نہیں ہے، آسمان میں قدرت نہیں ہے، کائنات میں قدرت نہیں ہے، میں نے تجھ میں یہ قدرت دی ہے. تو میرے صفات کا انعکاس کر، ریفلیکٹ کر. تم میں قوت ہے. اگر سمجھنا چاہتا ہے تو دیکھو ماں کو اندھیری رات میں کس طرح سے گرم ہوا ہوتی ہے تو ٹھنڈی ہوائیں دیتی ہے، ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے گرم ہوا دیتی ہے. اور اس کو کوئی مقصد ہی نہیں، رات بھر جاگتی ہے، صرف تم سو جاؤ.
ربوبیت الہیہ کا انعکاس اگر کوئی کر سک رہا ہے تو والدین ماں باپ ہیں۔ توجہ، بہت اچھی طرح سے چیلنج پیش کر رہا ہوں میں، یہ چیلنج ہے۔ انعکاس کرو، انعکاس کرو، رحمان و رحیم، رحمان و رحیم بنو پہلے، نہیں تو رب بنو، رب بنو۔ ہے مولانا رب کیسے بن سکتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو معلوم ہو جس رب کو پکارتے ہیں خدا اسی رب کو استعمال کر رہا ہے ماں باپ کو۔ پروردگارہ میرے ماں باپ کو بخش دے جس طرح سے انہوں نے پرورش کی۔ لفظ رب کا پورا مکمل اطلاق ماں باپ پہ کیا ہے خدا نے۔ یعنی خدا یہ بتا رہا ہے اگر تھوڑی سی جھلک میری ربوبیت کو دیکھنا چاہتے ہو تمہاری ماں کو دیکھو، تمہارے باپ کو دیکھو۔ تھوڑی سی جھلک دیکھنا چاہتے ہو تمہاری ماں کون ہے، تمہارا باپ کون ہے۔ دیکھو کتنا عظیم ہے یہ لوگ دن بھر خاک چھانتے ہیں صرف تمہارے لیے لقمہ مل جائے، رات بھر ماں جاگتی ہے صرف تم آرام کرو۔ ایک دن کا ایک لمحے کا تم ادا نہیں کر سکو گے، امپاسبل ہے ماں باپ کی تم خدمت کر سکو۔ عزیزان گرامی، انسان ان صفات کو اخذ کرنے کے لیے آیا ہے، اگر سمجھنا ہے تو اس طرح سے سمجھو۔ اولاد کیسی بنو؟ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ بیٹا کیسا بنو؟ نوجوان ہو، بہت اچھی طرح سے کامیاب ہونا چاہتے ہو، سکسیس چاہتے ہو، گھر میں ہی کنسلٹیشن فرم کھلی ہوئی ہے، کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کریں، کنسلٹیشن فرم ہے گھر میں۔ اتنی خاک چھاننے کے بعد باپ ہے سامنے، کتنی محنتیں کر چکا ہوا، کتنا تجربہ، اس کا کنسلٹیشن فرم ہے، باپ سے پوچھو۔ خدا بتا رہا ہے ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک۔ قرآن کتنی خوبصورت مثالیں۔ نوجوانوں بزرگوں، چیلنج، اس چیلنج کو قبول کریں، آسان کام نہیں ہے مگر ہو سکتا ہے۔ لقد فتنا الذین من قبلہم، کائے کے لیے سچے کون ہیں جھوٹے کون ہیں پتہ چل جائے۔ ایک طرف یہ بیٹا ہے، ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب میں دیکھا کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کہہ رہا ہے یہ نبی کا خواب نہیں ہے، یا بتفعل ما تؤمر، جس کا حکم دیا گیا ہے اب انجام دیجئے۔ یہ خواب نہیں ہے، آپ نبی ہیں۔ نبی خواب تھوڑی دیکھتا ہے، حقائق ہے، یہ خواب نہیں ہے حقیقت ہے۔ آپ جو حکم ہوا ہے اب انجام دیجئے، میں حاضر ہوں۔ آپ ستجدونی انشاءاللہ، آپ مجھے جاؤ صابرین میں سے دیکھیں گے۔ ایک یہ بیٹا ہے، ایک وہ بیٹا ہے بالکل ادر وے، دوسرا اپوزٹ بیٹا ہے، یا بنی ارکب معنا، بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وہ کہتا ھذا جبل، نوح کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں سوار ہو، بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہ پہاڑی ہے، ھذا جبل یعصمنی، یہ پہاڑی مجھے بچائے گی۔ حضرت نوح نے کہا میں نے مسلسل بتا دیا تھا یہ کشتی کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے، کشتی میں آنا پڑے گا۔ لیکن بیٹا کشتی میں نہیں آیا، وہو معزل، ڈوب رہا تھا، خون تھا حضرت نوح کا۔ فوراً پکا یا رب ابنی و اہلی، مالک بیٹا ہے اور اہل ہے، ڈوب رہا ہے۔ اللہ نے حکم دیا یا نوح لیس من اہلک، بیٹا ضرور ہے، بائیولوجیکل فیکٹر ضرور ہے مگر تیرا اہل نہیں ہے۔ اہل ہوتا تو کشتی میں آ جاتا، اسی سے تو پتہ چل گیا اہل بیت کون ہے۔ دلوات بڑھیے محمد وآل محمد، وعجل فرج۔ یا بنیا ارکب معنا نہیں آتا، ھذا جبل، پہاڑی۔ میرے نوجوانوں کبھی مت کہو میرا دوست بچائے گا، غلط، میرا کالج بچائے گا، میری یونیورسٹی بچائے گی، کوئی نہیں بچائے گا۔ باپ کی بات سنو، ماں کی بات سنو، کامیاب ہونا چاہتے ہو ماں باپ کی بات سنو، اس لیے کہ ربوبیت رکھتے ہیں وہ لوگ، بہت اہم ربوبیت رکھتے ہیں۔
ایک بیٹا بالکل اپوزٹ، ایک بیٹا بالکل اپوزٹ، ایک ہی گھر میں، وہ بھی اولو العزم نبی، یہ بھی اولو العزم نبی۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں نے دیکھا خواب میں کہ ذبح کر رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خواب نہیں ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، اب حکم بنجا لیجئے۔ ہاں پورا قصہ ہے کیا؟ پورا قصہ ہے یہ وصال کا۔ توجہ جو ابتدا میں ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی، پورا قصہ ہے وصال پروردگار۔ ہر نماز میں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ۔ کیا معنی قربت؟ یہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ صبح میں بھی کہا تھا، ظہر میں کہا تھا، پھر ظہر کے بعد عصر میں کہا، پھر مغربی شام میں کہا، تو معلوم فاصلہ کم ہوتا جانا چاہیے، کم ہوتا جانا چاہیے۔ اگر نہیں ہوا تو پھر یہ قربتاً اللہ کیا ڈھکوسلا ہے؟ کیسے معلوم کہ فاصلہ ختم ہوا؟ معصوم نے فرمایا دیکھو کہ گناہ کم ہو رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو انسان بن رہے ہو کہ نہیں بن رہے ہو؟ اگر انسان بن رہے ہو تو قربت ہو رہی ہے، بالکل قریب ہو رہے ہیں، اس لیے کہ روشنی ادھر سے نور مل رہا ہے تو اچھے صفات تم میں اخذ ہوتے چلے جا رہی ہیں، برائیاں ختم ہوتی جا رہی تو قریب ہوتا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت ابراہیم نے بیٹے کو لیا، ہاتھ میں چھری، رسی، نوجوان بیٹا، انہیں وصال کو بتانا چاہ رہے تھے۔ پروردگار خدا بھی چاہ رہا تھا اچھا ضعیفی میں نے تم کو اولاد دی ہے، اس سے محبت یا مجھ سے محبت؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ابراہیم اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ سورہ بقرہ 124۔ اللہ نے امتحان لیا ابراہیم سے، کامیاب ہوتے گئے۔ فَأَتَمَّهُنَّ 100% مارکس، اتمہن سب کو کامیاب۔ آخری امتحان کون سا آخری امتحان ہے؟ بیٹے کو لٹانے کا۔ مینا میں لٹایا، بیٹا لیٹنے سے پہلے والا آسان تھوڑی بات ہے جی، چھری میرے گلے پہ چلے، خون دیکھ سکیں گے آپ؟ نہ 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 نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ بابا کوشش کیجئے ذرا سا آنکھ میں پٹی باندھ، آنکھ میں پٹی باندھ، انالائز کریے، انالائز کیجئے۔ واقعات کئی مرتبہ سنتے ہیں مگر جب تک کہ بحث نہیں ہوگی سمجھ میں نہیں آتی بات۔ میرے آنکھ میں پٹی، تو بیٹا کیوں؟ کہ میں جوان، آپ ضعیف، دیکھ سکیں گے میرا خون، میرا تڑپنا اور اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کرنا۔ ہے کیا قصہ، ہے کیا قصہ، مینا کا کیا قصہ۔ ہر حاجی جاتا ہے وہ ذبح کرتا ہے۔ حاجیوں مکے میں جا کر کے مت دیکھو یا وہ ہوتا وہ یہ ہوتا، کربلا میں جا کے یہ مت دیکھو یہ ہوتا وہ ہوتا، وہاں جا کر کے آئینہ دیکھو کہ میں کہاں ہوں، آیا انسان ہوں کہ نہیں ہوں۔ انسان بننے کے لیے جاؤ مکے کو، زیارتوں کو انسان بننے کے لیے جاؤ، دیکھو ریفلیکٹ کرو اپنے آپ کو، میرے اعمال کدھر ہے، میں کہاں پر ہوں۔ کبھی یہ نہ کہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں۔ بس ایک جملہ ختم ہے، مینا اس کی یاد ہر سال حاجی ہزاروں بکرے کاٹتے ہیں۔ کیوں بھئی؟ ابراہیم نے کاٹا تھا۔ بھئی ابراہیم نے کاٹا نہیں تھا، وصال کی راہوں کو طے کیا تھا۔ تم نے وصال کی راہ کو طے کیا کہ نہیں کیا ہے؟ ہٹا دو، تمہارے اور اللہ کے درمیان جتنی چیزیں آئیں ان کو ہٹا دو تو اس وصال تک پہنچ سکو گے۔ ہٹانے کا نام ہے قربانی۔ ہٹاؤ ہٹاؤ چیزوں کو، ہٹاؤ، گھر ہٹا دو، اولاد ہٹا دو، اللہ سے ملو، اللہ سے ملاقات کرو، ملاقات کرو اس ذات سے، ملاقات کرو۔ پروردگار نے حکم دیا، جیسے ہی فلما اسلم وتلہ للجبین فنادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ ابراہیم
ہم قتل نہیں چاہتے تھے، فیصلہ ہو گیا، ہم قتل نہیں چاہتے، دیکھنا چاہتے تھے تمہارے اور میرے درمیان بیچ میں بیٹا ہے یا نہیں ہے، تم نے ثابت کر دیا بیٹے کو ہٹا کر کے تو اور میں۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ہو گیا جملہ کہوں، کربلا میں شہدائے کربلا کے بعد مرحلہ بحث یہی ہے، ہمارے پاس علماء بحث ہے، آپ نے سنا ہے کہ سب سے پہلا بنی ہاشم کا شہید کون؟ یہ نہیں کہ علی اکبر منہ تو سماجات کر رہے ہیں، یہ بھی سنتے رہتے ہیں نا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے پگڑی پہنائی، اپنے ہاتھوں سے نانا کی آبا، اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ میں کہتا ہوں مینا پٹی باندھنے کی جگہ ہے، کربلا پٹی کھولنے کی جگہ ہے۔ کیا کریں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، شب جمعہ ہے، اللہ خدایا ہماری کوئی دعا نہیں ہے، مالک تیرے وصال کی راہوں کو سمجھا دے، مالک ان آنسوؤں کی قسم ہم تجھ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، کیسے قریب ہونا بتا دے، علی اکبر کی جوانی کی قسم۔ حسن علی اکبر دیکھنا ہو، سننا ہو، سمجھنا ہو، سرہائے شہداء جب کوفے میں گئے تو ایک عورت آئی، اس نے دامن کو پھیلایا، خدایا اگر اس کی ماں زندہ ہے تو اٹھا لے۔ اتنا حسین جوان اور ماں کی زندگی میں جملہ دشمن کی نگاہ میں اتنا حسین، جس نے 18 سال پالا ہو۔ میں یہ مصائب علی اکبر کے بس ایک ہی روز پڑھتا ہوں بس، کربلا کے اس عشرے میں، اس کے بعد مجھ پہ دم نہیں ہوتا پڑھنے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، پہلوں میں تلوار لگائی اور رکاب کو تھاما، بیٹا بسم اللہ، جاؤ جاؤ بیٹا جاؤ۔ علی اکبر خوشی خوشی بیٹھتے ہیں، ہیڑ دینا چاہتے، خدا حافظ بابا فی امان اللہ، چند قدم آگے بڑھے تھے، پیچھے سے ولدی ولدی محلن محلہ۔ دیکھیں دو باتیں اچھی طرح سے، ایک اچھی طرح سے یاد کریں، حسین جوان بزرگ سب سے خواہش ہے کربلا کو درسگاہ بنائی ہے، ایک انسانی اقدار کو باقی رکھنا، دوسرے ذمہ داری کو ادا کرنا۔ ذمہ داری وصال پروردگار ہے،
اور انسانی اقدار، باپ ہے، بیٹا بھی ہے، یہ رشتہ بھی ہے، گرنا بھی ہے، اٹھنا بھی ہے، رونا بھی ہے، اس لیے کہ انسان ہے۔ علی اکبر ولد، علی اکبر نے پیچھے دیکھا، ضعیف بار کمر کو تھامے پیچھے پیچھے۔ گھوڑے کو پلٹایا، بابا بابا آپ ہی نے تو تیار کیا تھا، آپ ہی نے سب کچھ کیا تھا، آپ ہی نے تو حکم دیا تھا، یہ پیچھے۔ دو جواب، پہلا جواب، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ دوسرا جواب، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو، میرا کلیجہ جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، علی اکبر، علی اکبر۔ ایک مرحلہ پھر ہمیشہ سنتے، نہ مجھے جنگ کا ٹائم ہے، نہ مجھ میں دم ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ گھمسان کی جنگ رجس پڑھنے کے بعد، آؤ میں کس کا بیٹا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، دھوپ، شدت کی پیاس، گھوڑے کو پلٹایا، بابا بابا اسقنی من الماء، بابا ایک گھونٹ پانی مل جائے۔ میں اس سلسلے میں ایک نئی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں علماء نے بحث کی، جب جانتے تھے علی اکبر پانی نہیں ہے تو پھر واپس پلٹ کے آئے کیوں؟ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سن لیجئے، دل تھامیے، خدا جوانوں کو سلامت رکھے۔ علی اکبر کی پہلی خواہش تھی بابا کی زیارت، پھر ایک بار بس میدان میں پھر گئے۔ سلام نے علی اکبر، سلام علی اکبر، ہر شہید جب گرتا تھا، مولا المدد، مولا مدد مدد مدد، آئیے تشریف لائیے، لیکن علی اکبر نے بلایا نہیں ہے۔ علیکم منی السلام، بابا مت آئیے، وہیں رہیے، میرا آخری سلام۔ حسین کربلا کی ریت پہ گرے، اٹھتے جاتے تھے، گرتے جاتے تھے، پکارتے تھے، بدر کو بسر نہیں آتا۔ ڈھونڈتے جاتے تھے، این انت یا علی، میرے لال کہاں ہیں؟ جملہ سنیے ہیں، جو کوئی پوچھتا تھا کیا حسین ڈھونڈتے ہیں تو رو کے کہتے تھے آنکھوں کا نور۔ نوجوانوں، معرفت معرفت آخری جملہ ہے، معرفت معرفت حاصل کرو۔
حسین لٹی ہوئی وہ کمائی بست تلاش ملی. بس سن کے اس کے بعد انشاءاللہ خاتمہ. حسین پہنچ گئے علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا. بیٹا آ گیا بیٹا. فوضع خدہ علی خد ابن, اپنے گال کو علی اکبر کے گال پہ رکھ دیا. بیٹا بیٹا آ گیا.